السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں سی ٹیٹ کے اردو پیپر کے اردو پیڈاگوجی کے متعلق دوسری ویڈیو کو لے کر۔ امید ہے کہ آپ اردو پیڈاگوجی کے متعلق پہلی ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے اور آپ نے پسند بھی کیا ہوگا۔ تو اگر آپ بھی اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بھی سی ٹیٹ کے امیدوار ہیں تو یقیناً آپ اچھی جگہ پر ہیں۔ آپ اس چینل سے جڑیے اور سی ٹیٹ کے متعلق جتنے بھی ویڈیوز آنے والے ہیں سب کو دیکھیے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اردو کے پیپر میں فل مارکس حاصل کرنے والے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر و تمہید کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بولی اور زبان، جسے ہم انگلش میں لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ کہتے ہیں۔ بولی اور زبان میں فرق ہے جس کو ہم عنقریب تفصیل سے سمجھیں گے۔ ابھی مختصر طور پر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زبان عام ہے اور بولی خاص ہے۔ زبان اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کچھ قواعد، اصول، ضوابط ہوتے ہیں اور اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل بولی خاص ہے، ایک مخصوص ایریے میں بولی جاتی ہے۔ بولی کے لیے کوئی مخصوص قواعد، گرامر یا کوئی بھی اصول و قوانین نہیں ہوتے۔ آئیے اب ان کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اس کی کوئی تحریری اور منظم شکل نہیں ہوتی۔ منظم مطلب مرتب کی ہوئی باضابطہ کوئی شکل نہیں ہوتی اور نہ ہی ضوابط ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھتا ہے اس کے تلفظ، لہجے اور ذخیرہ الفاظ میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ تبدیلی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے کوئی اصول و قوانین نہیں ہیں، اس لیے جتنے لوگوں کے پاس وہ جاتی ہے اور جتنے لوگ ان کے بولنے والے ہوتے ہیں وہ اصول و قوانین اور گرامر کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں رد و بدل کر کے اس کو بولتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص علاقے میں بغیر اصول و قواعد کے عوام کے ذریعے اظہار خیال کے لیے استعمال کی جانے والی بھاشا ہی بولی ہے۔ اس میں کئی لفظ سمجھنے کے قابل ہیں۔ بولی کی تعریف بہت جامع معنی کیا ہے۔ بولی کے لیے مخصوص علاقہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ علاقے بولی میں نہیں ہوتے ہیں۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بولی بولی جاتی ہے، اس لیے ایک علاقے میں عام طور پر ایک بولی، ایک لہجہ بولا جاتا ہے۔ بغیر اصول و قواعد کے بولی کے لیے کوئی اصول اور قواعد نہیں ہوتے۔ عوام کے ذریعے بولی کا استعمال عوام الناس کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تو زبان بولا کرتے ہیں۔ اظہار خیال یعنی اپنے مافی الضمیر، اپنے اندر کی باتوں کو اظہار خیال کے لیے استعمال کی جانے والی بھاشا ہی بولی ہے۔ تو آپ نے سمجھا، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص علاقے میں بغیر اصول و قواعد کے عوام کے ذریعے اظہار خیال کے لیے استعمال کی جانے والی بھاشا ہی بولی ہے۔ زبان، دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ وسیع کشادہ اور وسیع تر خوب کشادہ۔ آپ اپنی زبان اردو کی مثال لے سکتے ہیں۔ کتنا وسیع ہے اردو کا ایریا اور اردو کا علاقہ اور دائرہ کہ صرف آپ کے ملک ہندوستان میں ہی نہیں بولی جاتی، آپ کے قریبی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال، حتیٰ کہ سعودی وغیرہ میں بھی اردو کے بولنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان، دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ اس کے متعینہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ مستقل ہوتی ہے، یہ بدلتی نہیں ہے بہت جلدی۔ کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے نہیں بدلتی کہ اس کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس وجہ سے زبان بدلتی نہیں ہے۔ تو زبان کی تعریف آپ نے سمجھا۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ اس کے متعینہ یعنی فکس اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور عموماً اکثر و بیشتر مستقل فطرت ہوتی ہے۔ اس کی معیاری اور تحریری شکل بھی ہوتی ہے۔ معیاری مطلب اسٹینڈرڈ، جن کو آپ مانک کہتے ہیں، اور تحریری شکل مطلب لکھی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ اس کا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ مادری زبان، مدر ٹینگو۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ اور آس پڑوس میں بولنے والی زبان سے ہے۔ مادری زبان کسے کہیں گے؟ جو گھر میں
کنبے یعنی خاندان میں اور آس پڑوس میں بولی جاتی ہے، اسی کو مادری زبان کہتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جسے بچہ اپنے گرد و پیش آس پڑوس سے، گرد و پیش سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے، پیدائشی طور پر، نیچرل اور پراکرتک طور پر سیکھ لیتا ہے۔ اسکولی تعلیم سے قبل ہی، پہلے ہی بچہ اپنی مادری زبان کی باریکیوں مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں، پیچیدگیوں، مشکل الفاظوں کو، اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی باریکیوں، پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تشکیل کہتے ہیں گٹھن کرنے کو، ان تمام الفاظ کو، مشکل الفاظ اور پیچیدہ الفاظ کو، باریک الفاظ کو بچہ اپنے ذہن میں سمو لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ صلاحیت مطلب استعداد، قابلیت۔ کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کسے کہتے ہیں؟ منوویگیانک۔ ماہرین نفسیات تو ماہرین نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا یہ ماننا ہے کہ پرائمری یعنی 1 to 5 کے کلاس میں بچے اگر مادری زبان میں سیکھنا چاہیں تو وہ اس کے حامی ہیں کہ یہ بہتر رہتا ہے۔ مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کر پاتا ہے اور سیکھنے میں فطری پن آتا ہے۔ جی، بچے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو مادری زبان میں بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مادری زبان ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ ترسیل اپنے اندر کے جذبات کو، خیالات کو اور احساسات کو پہنچانے کا۔ ترسیل کسے کہتے ہیں؟ پہنچانے کو کہتے ہیں، اور ذریعہ کہتے ہیں سادن کو۔ مادری زبان ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ بچے اپنے تصورات اپنے خیالات کو مادری زبان میں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق یعنی RTE 2009 مطلب کیا ہے RTE کا؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن، ادھیکار، شکشا کا ادھیکار، تعلیم کا حق، اور انگلش میں کہیں گے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ 2009 میں ایک یہ قانون بنا تھا۔ بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق RTE 2009 کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ ہندوستانی آئین یعنی ہندوستانی دستور اور قانون کا آرٹیکل 350A بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل میں 350A جو ہے وہ بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کے حق سے متعلق ہے کہ بچے کو حق ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں۔ قومی درسیات کا خاکہ NCF 2005 یعنی نیشنل سرکولم فریم ورک، NCF کا مطلب ہوا نیشنل سرکولم فریم ورک 2005 کا خیال ہے کہ بچے اپنے علم کی تشکیل خود کرتے ہیں۔ NCF 2005 کا خیال کیا ہے کہ بچے اپنے علم کی تشکیل خود کرتے ہیں۔ اس جملے کو اگر ثابت کرنا ہے یہ تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب ہم بچے کو مادری زبان میں اظہار اور تفکر کرنے کی آزادی دیں، تبھی یہ جملہ کما حقہ سچ ثابت ہوگا۔ معیاری زبان، اسٹینڈرڈ لینگویج، اسی کو آپ ہندی میں مانک بھاشا بھی کہتے ہیں۔ معیاری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے اور ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے۔ اس کو آپ سمجھیں، معیاری زبان کی کیا کیا چیزیں بتائی؟ جو زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہو اور ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول ہو۔ ادبی اقتدار مطلب کسی بھی لینگویج اور زبان کے لیے جو اصول و قوانین بنائے گئے ہیں اس کے پس منظر میں قابل قبول ہو، مطلب اس کے اصول پر کھرا اترتا ہو، اس کے مطابق ہو۔ چلیے، اس زبان کی دوسری شکل کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے، یعنی جو طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے اس کی زبان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ مثال میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پر انگریزی اگر ابھی پوری دنیا میں سب کی محبوب زبان ہے، سب اس کو سیکھنا بولنا پسند کرتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انگریز برسر اقتدار ہے۔ دنیا کے اکثر چیزوں پر، مارکیٹنگ پر اور تمام چیزوں پر انگریزوں کا قبضہ ہے، اسی وجہ سے لوگ اس کی زبان سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کو سیکھنا پسند کرتے ہیں اور بولنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ کس کا مطلب ہوا؟
یعنی جو طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے اس کی زبان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس کی یہ وضاحت ہے۔ زبان کا اکتساب یا تحصیل، ایکویزیشن آف لینگویج، زبان کا حاصل کرنا، جس کو آپ کیا کہیں گے؟ ارجن، بھاشا ارجن کہتے ہیں آپ ہندی میں۔ زبان کی حصولیابی یا زبان کا اکتساب، لینگویج ایکویزیشن، ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت آس پاس کے ماحول، والدین اور بزرگوں سے سن کر زبان سیکھی جاتی ہے۔ مادری زبان کے متعلق ہے، حصولیابی مادری زبان ہی کے متعلق ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہ عمل پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 4 سال کی عمر تک بچہ مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے، مطلب مادری زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ اکتساب کے معنی حاصل کرنا۔ اس طرح زبان کے حصولیابی کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے، جس میں نیم شعوری عمل سے، نیم شعوری مطلب آدھی سمجھ کے عمل سے قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے فطری طور پر زبان سیکھتا ہے۔ اس جملے کو آپ سمجھیے۔ اس طرح زبان کے حصولیابی کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے، جس میں نیم شعوری طور پر بچے میں مکمل سمجھ نہیں ہوتی، آدھی ہوتی ہے، اور قواعد کے تئیں بھی لا علمی ہے۔ بچہ قواعد کو بھی نہیں جانتا ہے اور سمجھ بھی مکمل نہیں ہے، تو آدھی سمجھ کے ساتھ اور قواعد تو کچھ بھی نہیں جانتا، قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے، علم نہ رکھتے ہوئے بھی فطری طور پر زبان سیکھتا ہے، قدرتی طور پر۔ زبان کی آموزش، لینگویج لرننگ، زبان کی آموزش، لینگویج لرننگ، اسی کو آپ کیا کہیں گے؟ بھاشا ادھیگم کہیں گے ہندی میں۔ تجربات کی بنیاد پر برتوں میں آنے والی نسبتاً مستقل تبدیلی کو آموزش کہا جاتا ہے۔ تجربات کی بنیاد پر ہو، برتوں میں نسبتاً تبدیلی آئے، مستقل تبدیلی آئے، قواعد، گرامر وغیرہ کی روشنی میں رہ کر سیکھے، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ آموزش کہیں گے۔ مادری زبان سیکھنے کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آموزش کس کو کہیں گے؟ مادری زبان کو چھوڑ کر دوسری کوئی بھی زبان انسان سیکھے تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ زبان کی آموزش کر رہا ہے۔ جیسے ہندوستانی تناظر میں انگریزی زبان کا سیکھنا کیا کہلائے گا؟ آموزش کہلائے گا۔ زبان کی آموزش میں باقاعدگی پائی جاتی ہے، مطلب باقاعدہ ان کو سیکھا جاتا ہے، قاعدے کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔ طالب علم شعوری طور پر، مطلب سمجھداری کے طور پر، قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، نحوی ساخت پر عمل کرتا ہے اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی چیزیں اس میں آپ سمجھیں اس کو۔ طالب علم میں سمجھداری ہوتی ہے، جب دوسری زبان سیکھنے کے لیے طالب علم کوشش کرتا ہے تو اس وقت تک بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھداری ہے۔ قواعد کے اصولوں کی پابندی بھی کرتا ہے۔ دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے قواعد اور گرامر کو آپ کو اس کے مطابق سیکھنا پڑے گا۔ نحوی ساخت پر عمل بھی کرتا ہے، یعنی دوسری زبان جو وہ سیکھ رہا ہے اس کے الفاظ اور بناوٹ اور اس کی ملاوٹ پر بھی غور کرتا ہے، اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دسترس مطلب مہارت اور پکڑ اور کنٹرول کو دسترس کہتے ہیں، اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر دسترس یعنی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان کی آموزش اور زبان کی حصولیابی میں فرق کیا ہے؟ ڈفرینس بٹوین لینگویج لرننگ اینڈ ایکویزیشن، یعنی بھاشا ادھیگم اور بھاشا ارجن کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک کھانا زبان کی حصولیابی کے لیے بنایا گیا اور دوسرا کھانا زبان کی آموزش کے لیے۔ زبان کی حصولیابی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ زبان کی حصولیابی ایک فطری عمل ہے، نیچرل اور پرکرتی کا عمل ہے۔ یہ نیم شعوری طور پر ہوتا ہے، یہ 100 غلط لکھا ہے، یہ نیم شعوری طور پر ہوتا ہے، آدھے سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل آموزش میں زبان کی آموزش کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے، سمجھداری کے طور پر۔ بچے میں، سیکھنے والے میں سمجھ ہو تبھی وہ دوسری زبان سیکھ پائے گا، جس کو آموزش کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر زبان کی حصولیابی کے ذریعے بچہ اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے۔ حصولیابی میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ اپنی پہلی زبان مطلب مادری زبان سیکھتا ہے۔ زبان کی آموزش کا لفظ دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، مادری زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان۔ زبان کی حصولیابی میں کتاب اور گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کے بالمقابل زبان کی آموزش میں کتاب اور گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ حصولیابی غیر رسمی اور غیر مستقیم طریقے سے ہوتی ہے۔ غیر رسمی مطلب وہی اصول و قانون کے بغیر، اور غیر مستقیم کا مطلب سیدھا سادہ نہیں سیکھتا۔ آج
یہ لفظ سیکھا، کل کوئی اور لفظ سیکھا، پرسوں کوئی اور لفظ سننے میں آیا وہ سیکھ لیا۔ جبکہ آموزش میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آموزش میں کتابیں ہوتی ہے، گرامر ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے مطابق سیکھنے والا باقاعدہ اور بالترتیب سیکھتا ہے، ترتیب کے ساتھ۔ تو حصول یابی غیر رسمی ہوتا ہے، اس میں اصول و قوانین نہیں ہوتے ہیں اور ان کے کوئی ضوابط نہیں ہوتے ہیں کہ آج یہ سیکھنا ہے کل یہ سیکھنا ہے، کوئی منظم طریقے نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ زبان کی آموزش میں باقاعدگی کے ساتھ، یعنی قاعدے کے ساتھ زبان کے قواعد اور اصولوں کو سیکھا جاتا ہے۔ زبان کی حصول یابی بچے زیادہ تر گھریلو ماحول میں کرتے ہیں، اور زبان کی آموزش رسمی طور پر، مطلب قواعد کے طور پر، قواعد کو سیکھتے ہوئے اسکول میں اساتذہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر اسی طرح آپ سی ٹیٹ کے اردو پیپر کے بارے میں متفکر ہیں، فکر مند ہیں اور فل مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ آپ ہمارے چینل سے جڑیے، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور تمام ویڈیوز کو دیکھنا اپنی ذمہ داری بنا لیجیے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سے جڑیے، انشاءاللہ سی ٹیٹ کے اردو پیپر میں فل مارکس دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔